السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، وقت بہت مختصر ہے، 35 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7:45 کی اذان ہے۔ اچھا، برابر ٹھیک ہے، 1.25 گھنٹہ۔ درود مقدسہ پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ ہماری زندگی کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ ہر زمانے میں تمام اہل ایمان کا بنیادی مقصد یہی رہا کہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ اور یہ حقیقت ہے بغیر کسی مبالغہ کے کہ ایمان اگر سلامت رہ جائے، عقیدہ سلامت رہ جائے، اللہ رسول عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر دل کے اندر سلامت رہے اور اسی محبت کے ساتھ اگر دنیا سے جائیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ایک بھی تم سے محبت کرنے والا نہ بچے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ تمہاری کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہ ہو، تمہاری کوئی تدفین کرنے والا بھی نہ ہو، لیکن اگر اللہ رسول کی محبت کے ساتھ دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے، تو اگرچہ پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، اللہ تمہیں جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا اگر ایمان بچا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ نہیں ہے تو ہزاروں تمہارے فالوورز پیدا ہو، لاکھوں تمہارے چاہنے والے پیدا ہو جائے، اور تمہاری قبر کو قبر نہیں بلکہ مزار کا نام دے دیا جائے، اور ایک گنبد نہیں بلکہ 21 گنبد بھی اگر لگا دیے جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو گنبد سے جنت کی ہوا نہیں آنے والی۔ اصل اور بنیاد جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔ اب آج کا جو دور ہے، آج کا جو دور ہے وہ اس سے بھی آگے گزر چکا۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ جو فرمایا گیا آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، یہ جو فرمایا گیا، تو دور اس سے بھی آگے گزر چکا۔ غالباً امام اہل سنت نے اس زمانے میں یہ لکھا 100 سال پہلے کہ آج کا دور وہ ہے کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کفر سے بچیں۔
شرک سے بچے، اور وہ جگہیں جہاں پر جانے سے اور وہ عمل جس کے کرنے سے گمراہیت کا خطرہ ہے اس سے بچنا ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو ابھی دنیا کے حالات ہوتے جا رہے ہیں تو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ دنیاوی معاملات سے اور دنیا کی چیزوں سے اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی کہ کئی جگہ پر دنیاوی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اچھے انداز میں انگریزی بول پائے اس کے لیے کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شرکیہ نعرے اگر غیروں کی طرف سے لگوائے جاتے ہیں یا شرکیہ نعرے اگر اسکول کالج وغیرہ میں دیے گئے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی بیٹا انگریزی بولنا سیکھ لے، بیٹا اسکول میں جا کر شرکیہ نعرے لگاتا ہے، انگلش بولنے لگے تو وہ محلے میں فخر کرتا ہے کہ میرا بچہ انگریزی بولنا سیکھ گیا۔ آپ دیکھیں کہ حلاوت ایمانی جسے کہا جاتا ہے، وہ حلاوت ایمانی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کیا ہے، کس سے حاصل ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تین چیزوں کو بیان فرمایا کہ تین باتیں جس میں پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ وہ تین باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے، کفر کی طرف جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں جانے کو مکروہ جانتا ہے، جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کفر سے کراہت، کفر سے بچنے کے بارے میں ہم کو فکر دیتے ہیں کہ کفر میں گرفتار ہونے سے کتنا پرہیز کرنا چاہیے، کہ جس طرح آگ میں جانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے ایسے ہی کفر کی طرف جانے کو ناپسند کریں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے، اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ کیا کفر سے ایسی نفرت ہے تو جواب دینا تو آسان ہے کہ ہے، شرک سے ایسی نفرت ہے آسان کے ساتھ جواب دینا یہ آسان ہوتا ہے کہ ہاں ہم کو کفر اور شرک سے نفرت ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ پہلے یہ سمجھیں کہ آدمی آگ سے کتنی کراہت کرتا ہے، آگ سے کتنی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، میں یہاں پر بیٹھا اور میں نے میری بیوی کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا، میری بچی کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا، اور یہاں سے بیٹھ کر میں نے اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کا دوپٹہ آگ کے قریب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آگ کے قریب دیکھا۔ تو آگ کے قریب جب دیکھوں گا تو ابھی جلا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آگ سے قربت کپڑے کی میں دیکھوں گا تو بے ساختہ میری زبان سے آواز نکلے گی، میرے منہ سے آواز نکلے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ جاؤں گا بچانے بعد میں، لیکن بغیر ارادے کے میری منہ سے آواز نکلے گی تاکہ میری بیوی، میری بیٹی آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ آگ سے پریکٹیکل نفرت ہے
کہ جیسے ہی آگ کی قربت کو دیکھا ایک چیخ نکل گئی، آواز نکل گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کفر و شرک سے نفرت کے حوالے سے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آگ کی طرح اسے ناپسند کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ آگ کے قریب تم نے اپنے بچے کو دیکھا تو بے ساختہ آپ کی چیخ نکل گئی، تو کیا وہی بچہ اگر اسکول میں جا کر شرکیہ نعرے لگاتا ہے تو کیا وہی درد تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ وہی اسکول میں جا کر اگر کفریہ بات کرتا ہے کیا تمہارے دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے؟ کیا وہی بچہ اگر دیوبندی وہابی کی صحبت کے اندر بیٹھ جائے تو دیوبندی وہابی کی صحبت کیا ہے؟ وہاں پر بھی کفر کا خطرہ ہے، تو کیا دل کے اندر وہ درد پیدا ہوتا ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا تو ہم کو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی حادثے کے اندر کوئی آگ میں جل کر مر جائے تو اگرچہ چہرہ بگڑ جائے، اگرچہ جسم جل جائے، لیکن وہ جلنے والا اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو آگ میں جلنے کے بعد بھی اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ قبر کا نشان مٹا بھی دیا جائے گا، اور حضور کی محبت کے ساتھ گیا تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ لیکن معاذ اللہ رب العالمین اگر کفر میں گرفتار ہو گیا، اگر شرک میں گرفتار ہو گیا، اور کفر و شرک میں گرفتار ہونے والا اگرچہ کرتا پائجامہ پہنتا ہے، اگرچہ داڑھی رکھتا ہے، اگرچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار یہ ایمان ہی کے اوپر ہوا کرتا ہے، یہ ایمان ہی کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو آج کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے کہ آج کی جو ضرورت ہے اسے یہ سمجھ کر چلیں، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، یعنی کفر جو ہوتا ہے نا وہ کفر ہی ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر جیسے بھی آئے کفر کا انجام یہ ہے کہ بغیر توبہ کے کفر کی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہے۔ لیکن بزرگوں نے کیا فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جو فرمایا نا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، یہ اس معنی میں کفر کی سب سے خطرناک قسم ہے کہ وہ کفر میں گرفتار ہونے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو گیا۔ وہ کفر میں گرفتار ہونے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کافر ہو گیا، اور جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہی قرب قیامت کی علامتوں میں یہ ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوگی، ہدایت سے خالی ہوگی۔ مسجد یہ نمازیوں سے بھری ہوگی اور ہدایت سے خالی ہوگی۔ لہذا دوستو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا کریں، اور ہم اپنے ذمے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو اولاد عطا فرمائی ہے اس اولاد کو انگریزی سکھانا شریعت نے فرض نہیں کیا ہے، دنیاوی ایجوکیشن دینا یہ شریعت نے فرض نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے تو ماں باپ کے اوپر فرض
فرض ہے تو یہ ہے کہ دنیا ملے یا نہ ملے، وہ جب مر جائے تو دوزخ سے آزاد ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور دوزخ سے آزادی اور جنت کا دخول یہ ایمان کے اوپر موقف ہے۔ اس لیے دوستو اپنے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج آپ دیکھیں کہ یہ تو ہوا شرکیہ چیزوں کا معاملہ کہ آدمی شرک میں اور حقیقت میں یہ جو زبان ہے نا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اینڈرائیڈ موبائل کا دور آیا، غور سے سنیے گا، اینڈرائیڈ موبائل کا دور آیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 14-15 سال میں اتنے فتنے پیدا ہو گئے کہ شاید پچھلے 100 سال میں پیدا نہ ہوئے، شاید پچھلے 100 سال میں پیدا نہیں ہوئے۔ کہ آپ دیکھیں کہ آدمی کیسے کیسے کفر میں گرفتار ہوتا ہے۔ کوئی اپنی زبان سے کچھ بھی بولتا ہے، کوئی اپنی زبان سے کچھ بھی اسٹیٹس رکھتا ہے، کوئی کفریہ میسیج کو یعنی جس میں صحابہ کرام کی گستاخی ہو، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی ہو، ان کی افضلیت کا انکار ہو یا باقی چیزیں ہو، تو اس کو اگر میسیج آ بھی جائے اس کو پھیلاتا بھی ہے۔ اور زبان اتنی زیادہ آوارہ ہو گئی کہ زبان سے جو چاہے وہ بک دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، سوچا کہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کی اگر حفاظت کر لو نا تو یہ زبان ہر لمحہ تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ کرواتا ہے۔ اس زبان کی اگر حفاظت کر لو، حضرت لقمان سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت یہ بکری کے اندر سے جو 2 چیزیں سب سے بہتر ہونا وہ 2 چیزیں ہم کو نکال کر دیجئے۔ تو حضرت لقمان نے زبان اور دل کو نکالا اور بھن کر دیا، بول کے یہ بکری کے جسم میں سب سے بہتر حصے ہیں، زبان اور دل۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ دوسری بکری لیجئے اور اس میں سے جو سب سے بری چیز ہے، سب سے بدتر جو چیز ہے اسے نکال کر دے۔ تو حضرت لقمان نے پھر اس کو ذبح کیا اور اس میں سے زبان اور دل کو نکال کر دیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت بہتر مانگا تو بھی زبان اور دل، بدتر مانگا تو بھی زبان اور دل۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا سنو، جس کی زبان اور دل بہتر ہو جائے تو جسم کا سب سے بہترین حصہ وہی ہے، اور جس کی زبان اور دل بگڑ جائے تو حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جسم کا سب سے بہترین حصہ وہی ہے۔ اب یہ زبان کا کمال اگر دیکھیں تو یہ زبان اگر شریعت کے مطابق سنور جائے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آدمی اگر تجوید کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھ لے اور تجوید کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھ لیا، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ راہ سے گزر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے یہ نکلا کہ الف لام میم اتنا نکلا۔ آپ مجھے بتائیں وقت کتنا گیا؟ چند سیکنڈ، لیکن جیسے ہی وہ الف لام میم کہتا ہے ایمان سلامت ہے، تو اسی زبان کے ذریعے تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ زبان اگر بگڑ جائے، یہ زبان اگر بگڑ جائے تو کوئی مسلمان ایسا ہے جو گانوں کے دیوانہ ہے، جو فلم دیکھنے کا عادی ہے، جو سوشل میڈیا کا کیڑا ہے، وہ گانے سننے کے بعد کہ جس میں اللہ کی خالقیت کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور ایسے بے شمار گانے ہوتے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ کوئی اپنی محبوبہ کو خدا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہے نا، تو آج کے وقت میں یہ گانے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایمان سلامت ہے تو چند لمحوں میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے تم نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ وہی زبان اگر آوارہ ہو جائے اور ایک منٹ کے لیے اگر کفریہ گانے کا انتخاب کر لے اور آدمی رضا اور رغبت کے ساتھ اگر اس گانے کو گا لیتا ہے تو دوست کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ کہا گیا، اس مرد کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ کہا گیا۔ اور وہ گانے کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، عشاء کی اذان ہوئی نماز کے لیے آئے، فجر کی اذان ہوئی نماز کے لیے آئے، جمعہ کی اذان ہوئی نماز کے لیے آئے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ ایمان چلا گیا ہے، ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اور ہمارے اوپر لازم اور ضروری یہ سمجھے کہ آج کا دور یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ آج کے وقت میں تمہارے ایمان کے لیے خطرہ جو ہے وہ صرف دیوبندی سے نہیں ہے، صرف وہابی سے نہیں ہے، صرف رافضی اور خارجی سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ گمراہیت کے ہزاروں دروازے کھل چکے ہیں، اور یہ گمراہیت کے جو ہزاروں دروازے کھل چکے ہیں وہ ہزاروں دروازوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت میں جتنی بھی پریشانیاں آ جائے، پریشانیوں کی طرف نظر نہ کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے نا کہ جو حق پر قائم رہتا ہے پریشان بھی زیادہ کیا جاتا ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر شراب کا کاروبار کرنے والا اگر مالدار ہو جائے نا تو لوگ اس کی بھی عزت کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن تسلط فی الدین ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، برائیوں سے مقابلہ کرنے والا ہے، تو آج کا دور ایسا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ فی الدین ہوا کرتا ہے۔ وہ جو لوگوں کی آخرت کی حفاظت کی فکر کرتا ہے آج اسے فی الدین کہہ دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اور آج کے حالات اور ماحول کا جائزہ کہ آدمی تکلیف کو دیکھتا ہے، پریشانیوں کو دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ کئی مرتبہ ایسی آزمائش ہو جاتی ہے کہ آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے، حق پر قائم نہیں رہ پاتا۔ کیوں؟ کہ وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور مسلمان کہلائے جانے والے ہی اس کے عمل کی بنیاد پر اسے پریشان کیا کرتے ہیں۔ غیر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ غیر کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے کہلائے جانے والے، ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہونے والے، وہ جب اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ کے فرمان کا خلاصہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا یہ شریعت مطہرہ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک، کیا فرمایا؟ پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اب وہ قبر میں جانے کی مدت چاہے 50 سال ہو، چاہے 100 سال ہو، چاہے 150 سال ہو، چاہے 1000 سال ہو، جتنے بھی سال جیے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی پریشانیوں کو برداشت کرے، اتنی تکلیف کو برداشت کرے کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے آرام نہیں پایا،
ایک لمحے کے لیے سکون نہیں پایا، لیکن اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پوری زندگی بے چین رہنے والا، ایک لمحے کے لیے بھی آرام اور سکون نہیں پانے والا 50 سال یا جب بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جسے ایک منٹ کے لیے بھی مسکرانے کا موقع نہ ملے، جسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ ملے، 50 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں زخم کتنے ہوں گے، اس کے لیے تکلیف کے سامان کتنے ہوں گے۔ لیکن اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تکلیف کو اٹھانے والا ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا اور جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا، تو جنت کی ہوا کے پہلے جھونکے میں اتنا آرام اور اتنا سکون ہوگا کہ وہ پوری زندگی تکلیف اٹھانے والا یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ بات سمجھ لیں، میں نے تو دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، یعنی تمہاری زندگی بھر کی پریشانیوں کا علاج یہ جنت کی ہوا کے ایک جھونکے میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں جنت میں داخلہ ہوگا تو نعمتوں کا عالم کیا ہوگا، شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے تو سکون کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے مسلمان کی زندگی کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود سمجھیں، اپنی نسل کو سمجھائیں کہ مکان یہ ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، کھانا اچھا یہ ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، پراپرٹی ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن مکان سے زیادہ ہم کو ضرورت ہے تو ہمارے دین کی ہے، مال سے زیادہ ضرورت ہے تو دین و ایمان کی ہے۔ اور اس چیز کو اگر آپ نے سمجھا لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نسل مکان بعد میں بنائے گی، ایمان کی حفاظت پہلے کرے گی، اور جب ایمان کی حفاظت کرنے والی بن جائے گی تو وہ جھونپڑے میں بھی اگر مر گیا تو جھونپڑے میں مر کر بھی جاتے ہوئے یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سمجھ رہے ہیں، ایمان کی حفاظت۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سب الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کی خاصیت خوبی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی محبوب ہیں تمام محبوبوں کی محبت کسی کے دل میں جمع ہوتی ہے تو اسے سنی کا دل کہا جاتا ہے، یعنی جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، اولیاء کرام سے بھی محبت کرتا ہے، علماء ربانیین سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کہ کئی چیزوں میں، یعنی الحمدللہ اولیاء کرام سے ہر سنی محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا جو مقصد ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مقصد میں کچھ فرق آ گیا۔ سوچنے والی بات تو ہے، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج محبت جس انداز میں کی جاتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات یقیناً آپ عطائے رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی عطا بنا کر بھیجا، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ زندگی کا مقصد تھا لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں تک شریعت پہنچانا۔ اور آج آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا طبقہ ایسا نظر آئے گا کہ جس کی حاضری ہوتی ہے تو مالدار بننے کے لیے ہوتی ہے، جس کی حاضری ہوتی ہے تو دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائے اس کے لیے ہوتی ہے۔
میں یہ نہیں کہتا سرکار غریب نواز عطا نہیں فرماتے، میں تو مختصر میں اتنا کہتا ہوں وہ غریب نواز کہ جو سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے نا، وہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو جو سب سے بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ دنیا کے ٹکڑے دے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو سب سے بڑی نعمت جس کے ذریعے مل جائے تو دنیا کے ٹکڑے مل جائے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ لیکن آپ سرکار غریب نواز کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، تو بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں آنے کے بعد ملنے والوں کو زمین کے ٹکڑے تقسیم نہیں کیے، ان لوگوں نے ملنے والوں کو بینک بیلنس نہیں دیا ہے، ان لوگوں نے ملنے والوں کو دنیا جمع کرنے کا درس نہیں دیا ہے، ان لوگوں نے جو دیا ہے وہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اگر کافر آتا تھا تو ان کی صحبت میں کفر نکل جاتا تھا، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے جو دیا ہے ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ اگر شرک میں گرفتار اگر آ جائے تو میرے غریب نواز کی صحبت ایک ہفتے میں اسے دین کا ایسا مبلغ بنا دیتی تھی کہ وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو دین دینے کے لیے آیا، جو دین پہنچانے کے لیے آیا، ان کی محبت کو اگر دنیا ہی کے جمع کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا جائے اور پھر جہالت اس طور پر ہو جائے کہ ایک داڑھی مڈوانے والا اپنے مکان کے اوپر لکھتا ہے غریب نواز کا کرم، اگر پوچھا جائے یہ کرم کہاں سے ہوا، بولے کہ ہر مہینہ چھٹی شریف میں جاتا ہوں تو غریب نواز کے کرم سے چھوٹا سا مکان تھا بڑا مکان بن گیا۔ آپ اس سے سوال کریں کیا تو نماز کا پابند ہو گیا؟ بولے کہ نہیں، نماز تو بولے کہ جمعہ سے جمعہ پڑھتا ہوں۔ داڑھی رکھنے والا ہو گیا؟ بولے کہ داڑھی تو نہیں رکھ پایا ہوں۔ شریعت پر عمل کرنے والا بن گیا؟ عمل تو نہیں کر پایا ہوں۔ تو تجھے غریب نواز کا کرم نظر آیا کہاں سے؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو مکان بنا دیا نا وہ غریب نواز کے کرم سے ہو گیا۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ بزرگان دین کی جب عطا ہوتی ہے تو بزرگان دین جب دین پہنچانے کے لیے آئے تو ان کی بارگاہ سے جب بھی کچھ ملتا ہے نا تو دنیا بعد میں ملتی ہے، شریعت کی پابندی پہلے عطا کی جاتی ہے۔ ان کی بارگاہ سے جب بھی ملتا ہے تو دنیا یہ بعد میں ملتی ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی پہلے عطا کی جاتی ہے۔ اور اگر سرکار غریب نواز کی زندگی سے اگر آپ سبق حاصل کرنا چاہیں، بزرگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم کو کیا تعلیم عطا فرمائی۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ سرکار غریب نواز نے ایک بہت جامع بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے ایک خط لکھا تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ایک خط لکھا تھا جس کے اندر آپ نے لکھا تھا کہ اے قطب الدین، میں نے اپنے پیر و مرشد سے، ہر آدمی غور سے سنے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے یہ سنا کہ جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، میری بھی تمنا ہے رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سرکار غریب نواز کیا بتاتے ہیں؟ تو میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ کہا کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں تو اسے اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور جب وہ زندگی پر غور کریں تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں، وہ گناہ سے اور حرام کاموں سے بچتا ہے کہ نہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر تیری زندگی ایسی ہے کہ
تو نے شریعت کی پابندی کی اور گناہ سے بچا. تو شریعت کی پابندی کرنا اور حرام کاموں سے گناہوں سے بچنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تجھ سے راضی، یعنی راضی ہے تب تو نیک عمل کی توفیق عطا کی گئی. پھر آپ نے ایک بات بتائی کہ ایک عورت تھی، یعنی غلامی کے اندر زندگی گزارتی تھی، اللہ کی ولیہ تھی. رات کا ایک حصہ گزر جائے تو مالک کے مکان کے اندر رہتی تھی اور اٹھنے کے بعد دعا کرتی تھی، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہے، ناراض نہ ہونا. مالک نے ایک بار سن لیا، بولے کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اتنا بڑا دعویٰ تو کر کیسے سکتی ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جو اللہ کی ولیہ تھی اس نے کہا کہ مالک اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں تو رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتی ہوں، رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتی ہوں. اب رات کا ایک حصہ گزرتا ہے تو میرا رب مجھے جاگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جاگنے کی توفیق ملنے کے ساتھ مجھے نماز تہجد کی توفیق بھی عطا کی جاتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو مجھے جاگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا بتایا، ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا سمجھایا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوستو عقیدے میں مضبوط بنے، اپنے عمل کی اصلاح کریں اور یقین جانیں یہ جو زندگی ہے وہ مختصر ہے. کل اس وقت ہزاروں دنیا میں تھے جو آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل اس وقت ہم دنیا میں نہ ہو، کوئی اور ہو، یہ ہو سکتا ہے نا. روزانہ دنیا میں آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں. جس کا وقت ختم ہو گیا وہ دنیا سے نکل جاتا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ قبر کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں خود اپنے بارے میں ہی بتاؤں کہ دیکھیے میں سورت سے یہاں تک آیا، ٹھیک ہے، 2 دن کے لیے سورت سے یہاں پر آیا. تو آیا کب پتہ ہے؟ یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، رہنے سہنے کا انتظام ہے، ان کی ضرورتیں 2 دن کی پوری ہو جائے گی. اتنا مال سامان میں نے چھوڑا تب یہاں پر آیا. یہ صحیح ہے نا؟ وہ ناتا ہی نہیں، کوئی کتنی بھی دعوت دیتا میں نہیں آتا. اسی طرح تقریباً ہم لوگوں میں سب اتنے تو آسودہ حال ہے ہی کہ اگر یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ کہیں پر لے جائے تب بھی کل دوپہر کے کھانے میں دال چاول کا انتظام تو ہوگا ہی. ارے ہوگا نا، اتنا تو گھر میں ہوگا نا کہ آپ یہاں سے کہیں کل شام تک چلے جائیں تو گھر والے اچھے سے کھا پی لیں گے. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کھانے کا دوپہر کا جو انتظام ہے، وہ غلہ جو 1 مہینے کا آپ کے مکان کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ دستاویز والا مکان جو آپ نے بنا کر رکھا ہے اور بڑھاپے میں ایک یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ بڑھاپا آ تو گیا لیکن دنیا میں کچھ کام کر لیا کہ میں نے مکان بنا لیا. بڑھاپا آ گیا اور یقین یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد سکون سے اس مکان کے اندر رہے گی. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کل دوپہر میں کھانے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو جو کھانے کے بارے میں تمہارے دل کے اندر یقین پایا جاتا ہے کیا وہی یقین قبر کے سکون کے بارے میں تمہارے دل میں پایا جاتا ہے؟ جس مکان کے حوالے سے بڑھاپے میں سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کام کر لیا کہ میں مر گیا تو میری اولاد سکون سے مکان میں رہے گی، تو اولاد دنیا میں سکون سے رہے گی. وہ یقین جو بڑھے کے دل کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے اگر سوال کرے کہ تیرا لڑکا
اس مکان میں سکون سے رہے گا، لیکن انتقال ہو جائے گا، تیری جگہ بدل جائے گی، تو ابھی زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے چلا جائے گا، تو ذرا یہ تو بتا تیرا بیٹا تو سکون سے مکان میں رہے گا، زمین میں جانے کے بعد کیا سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیا تو نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا تو نے اس کا سامان پیدا کیا ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو یہ تصور دیا گیا ہے کہ مسلمان دنیا میں مسافر ہے، یعنی مسافر کی طرح رہے۔ مسافر زیادہ سامان لے کر نہیں چلتا، میں سورت سے آیا مسافر ہوں، آپ سوچیں اگر 25 ایٹیجی لے کر آ جاؤں تو حالت خراب ہو جائے گی نا، کیونکہ مسافر ہے۔ اب دنیا کو جب سفر کہا گیا تو ہماری منزل یہ تو جنت ہے، ہماری منزل یہ تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا میں کام ایسا نہ کرے، کوئی بھی عمل ایسا نہ کرے کہ جس کی بنیاد پر ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ مختصر میں یہ سمجھے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت اگر تمہاری آخرت کو کمزور کرنے والی ہے، دنیا کا کوئی بھی سامان جو تم کو گناہ کے اندر گرفتار کرنے والا ہے، تو یقین جانے وہ سامان تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، وہ سامان تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ آج دیکھیں کہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں نا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، تو میں تو مختصر میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کو سچا مسلمان بننا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اگر اپنا کام کر لیں گے تو آج جتنے بھی ظالم حاکم ہے نا، حقیقت یہ ہے وہ ہمارے گناہ ہے، وہ ہمارے گناہ ہے۔ ہم کو سچا مسلمان بننا چاہیے، ہم کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج یہ ہمارے لیے کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 یا 3 دن پہلے سورت میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، تو ابھی کیا ہے کہ 4-5 دن سے یعنی 15 تاریخ کے بعد ہیلمٹ کے اوپر بہت سختی چلنے لگی کہ بھائی ورنہ فائن لگائی جائے گی 500 روپیہ۔ تو دیکھا کہ سورت شہر میں دکانوں سے ہیلمٹ بھی غائب ہو گئے، جس کو دیکھو ہیلمٹ پہن کے گھوم رہا ہے۔ میں نے ایک چچا کو دیکھا وہ بھی ہیلمٹ پہن کے آئے، مجھے اچانک یاد آیا، مجھے ایک بات اچانک یاد آئی کہ دنیا کا خوف اور دنیا جانے کا ڈر کتنا زیادہ ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا نہیں پہننا چاہیے، جو شریعت کا پابند ہے اس کے لیے بات نہیں کرتا، یعنی ہیلمٹ سر پہ آ کیوں گیا، ناپسند ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی سر کے اوپر آ کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ 500 روپئے سے جو محبت ہے نا، تو وہ 500 روپئے کہیں چلے نہ جائے۔ یعنی کہہ دیا کہ اگر نہ پہنے تو دنیا کے مال کے اندر کمی آئے گی۔ تو آدمی خرید کر ہیلمٹ بھی لاتا ہے، ناپسند ہونے کے بعد بھی اس کو پہنتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جس نقصان اور خطرے سے آگاہ فرمایا، وہ نقصان اور خطرہ کیا ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار، کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر 500 روپئے جانے کا اعلان ہوا، سر کے اوپر ہیلمٹ آ گئے، اور یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر نماز کی حفاظت نہ کی تو دوزخ کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ حدیث کو سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا نہ ہوا۔ مسجد کو
آباد کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا اگر نہ ہوا تو آپ مجھے بتائیں تمہیں ذلت سے کون بچا سکتا ہے؟ کسی کی چاپلوسی کر کے ذلت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ارے حقیقت یہ ہے دیندار بنو، اگر دیندار بنو گے تو یقین جانو یہی ہندوستان ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سرکار غریب نواز جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو داڑھی کے ساتھ ہی تھے، کرتے پائجامے کے ساتھ ہی تھے، اسلامی وضاحت کے ساتھ ہی تھے، لیکن وہ ایمانی پاور تھا، وہ غیرت تھی، وہ عشق رسول تھا کہ آپ نے دوسروں کے رنگ کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے رنگ میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو رنگ دیتے ہیں۔ وہ کون سا کمال ہے؟ وہ ایمان کا کمال ہے۔ لہذا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، نماز کی شریعت کی پابندی کریں اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اچھا، اپنے چہرے پر سنت رسول کون کون رکھے گا؟ داڑھی کون رکھے گا؟ میری بات اگر کچھ سمجھ میں آئی ہے تو بتائیے۔ داڑھی کون رکھے گا بتائیے؟ ایک آدمی کھڑے ہو جائیں، 2 3 4 کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ارے بھائی نیکی کی نیت کر رہے ہیں نا، اس میں شرم کس چیز کی؟ شرم تو اس کو آنی چاہیے جو گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ہاں شرم تو اس کو آنی چاہیے جو گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کھڑے رہے، کھڑے رہے، شرمائیے۔ اور کون ہے جو داڑھی رکھے گا؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بچے بھی نیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت عطا فرمائے، اور یہ جتنے بھی داڑھی کی نیت کرنے والے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے اس ارادے کو ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک چیز کہوں، تمہاری ایک بات بتاؤں، حضرت وقت ختم ہو گیا نا، دیکھیے جلدی میں ایک بات بتا دوں اگر سمجھ میں آ جائے۔ تمہارے مال کو تمہاری مرضی کے خلاف اگر کوئی خرچ کرے تو ناگوار ہوتا ہے نا۔ مال تمہارا بیٹا تمہاری مرضی کے خلاف خرچ کرے تو تم کو ناپسند ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا۔ روزی کون دینے والا ہے اور تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رزق دینے والا اللہ، تقسیم کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچیں، رزق اللہ نے عطا فرمایا، تقسیم ہمارے آقا نے فرمایا، اور اس رزق اس مال کے ذریعے تم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ سوچو، میدان محشر میں جب اٹھائے جاؤ گے نا تو مال کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا، مال کہاں پر خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو آپ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کہ مال اس جگہ پر خرچ کیا کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مٹایا۔ اور کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم کو تو اچھا دکھنا ہے، ہم کو اچھا دکھنا ہے تو ہم سنی ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی آیا ہی نہیں ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل آیا ہی نہیں۔ اور یہی تو عقیدہ امام احمد رضا نے دیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہمارے آقا نے جب داڑھی کو سجایا، تمام انبیاء کرام نے داڑھی کو سجایا، صحابہ نے سجایا، اہل بیت اولیاء کرام غوث اعظم سب نے سجایا، تو آپ مجھے بتائیں ہم کیوں داڑھی کو نکالتے ہیں؟ جان بوجھ کر ذلت کے اندر گرفتار نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی رہے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو داڑھی مونڈے کو اللہ کی بارگاہ، بھائی یہ بچے کیا کر رہے ہیں بھائی؟
کوئی بھی داڑھی مونڈوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بناتا ہے، بناتا ہے کوئی بھی نہیں بناتا ہے۔ آپ جس کو بھی وسیلہ بناتے ہیں وہ سب کے سب سنت مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اور کوئی ہے جو اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سے جائے گا؟ اتنا سننے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک اور بڑے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔